انما مثل الحیات الدنیا، بے شک دنیا کی زندگی کی مثال، کما ان پانی کی طرح ہے. اب متاع الحیات الدنیا کی وضاحت ہو رہی. اب دیکھیں ایک آیت دوسری سے کس طرح لنکڈ ہے. انما مثل الحیات الدنیا کما ان، دنیاوی زندگی پانی کی طرح ہے، اور اس پانی سے مراد یہاں بارش. انزلناہ من السماء، جسے ہم نے آسمان سے اتارا. فاختلط بہ، پس مل گیا اس کے ساتھ، خلط ملط ہو گیا، یعنی بارش کے پانی کے ساتھ مل گیا کیا؟ نبات الارض، زمین کا سبزہ. یعنی جتنی زیادہ بارش ہوئی اتنے زیادہ پیداوار آئی، اور وہ اتنی گھنی پیداوار تھی کہ وہ آپس میں گتھم گتھا ہو رہی تھی. یہ مطلب نبات الارض میں اختلاط ہو گیا. ٹھیک ہے، زمین کے جو پودے تھے وہ آپس میں ایک دوسرے کے بیچ میں گھس گئے. بارش کے بعد اگر آپ جنگل میں جائیں تو بعض اوقات یہ نہیں پتا چلتا کہ کس پودے کا تنا کہاں ہے اور کس کی جڑ کہاں ہے اور کس کی اوریجن کہاں ہے. وہ آپس میں ایک دوسرے کے اندر ملے جلے ہوتے ہیں. تو یہ فاختلط بہ یہی معنی رکھتا ہے کہ خوب بارش برسی جس سے نبات الارض یا سبزہ جو تھا یا نباتات جو تھی وہ آپس میں مکس اپ ہو گئی. اختلاط کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مکس اپ ہونا، یعنی اختلاط نبات الارض ہے بھی اس پانی کی وجہ سے. مما، اس میں سے جو یأکل الناس، کھاتے ہیں لوگ، جو کچھ لوگ کھاتے ہیں، انسان کھاتے ہیں. کیا؟ مثلا غلہ، پھل وغیرہ. والانعام، اور مویشی جانور کھاتے ہیں. کیا؟ گھاس، چارہ. ٹھیک ہے نا، یعنی سب کا کھانا نکلا زمین سے، یہ مراد ہے، انسان بھی اور انعام بھی. حتی، یہاں تک کہ اذا اخذت الارض، جب پکڑ لیا زمین نے، زخرفہا، اپنا حسن. زخرف کہتے ہیں کسی چیز کے کمال حسن کو. کمال حسن کیا ہوتا ہے؟ پورا پورا حسن، یعنی کوئی کمی نہ ہو حسن میں، خوبصورتی میں، بیوٹی میں، فل بیوٹی. جیسے بہار آتی ہے، اصل میں اگر ہم کہیں گے نا انتہا کو پہنچی بیوٹی، تو وہ انتہا جو ہے وہ اس کو نیگیٹو سینس دے دے گی. یعنی جیسے بہار آ جائے، انتہائی خوبصورت، یوں کہہ دیں. اصل میں زخرف کا جو معنی ہے وہ ظاہری حسن کے لیے آتا ہے، یعنی آراستگی کے لیے، خوبصورتی کے لیے آتا ہے. تو زخرف القول، باتوں میں خوبصورتی. تو جب کوئی شخص باتوں کو بہت خوبصورت بنائے تو وہ آرٹیفیشل بھی ہونے لگتی ہیں بعض اوقات. اسی لیے کہتے چکنی چپڑی باتیں کرنا اور ملمہ سازی کرنا اوپر اوپر سے. کیونکہ جس شخص کے دل میں خلوص اور محبت ہوتی ہے نا، اس کو زیادہ باتیں بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ اس کے سیدھے سیدھے لفظ اور سیدھی سیدھی باتیں بھی بہت مؤثر ہوتی ہیں، بہت اثر کر جاتی ہیں. اور اگر کسی کے اندر کوئی بات نہیں نا، تو وہ جو فلاوری لینگویج ہے وہ کچھ بہت زیادہ ہیلپ نہیں کرتی. ایک دم فیل ہونے لگتی ہے کہ یہ سب اوپر اوپر کا ہے. تو زخرف اصل میں ملمہ کی ہوئی باتیں اور چکنی چپڑی باتیں، وہ جو پیچھے 8ویں سپارے میں آپ پڑھ چکے، زخرف القول غرورا، دھوکے کے طور پہ جو شیاطین کرتے ہیں اور باہم ایک دوسرے سے لوگ. تو یہاں مراد ہے کہ زمین نے اپنا زخرف لے لیا، یعنی خوبصورتی اس پر چھا گئی، خوب آراستہ ہو گئی. زخرف ربائی ہے. وزینت، اور آراستہ ہو گئی، زینت پکڑ گئی، مزین ہو گئی، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ آراستہ و پیراستہ ہو گئی. وظن اہلھا، اور سمجھ گئے اس کے رہنے والے، یعنی زمین کے رہنے والے یا اس کے مالک، انہم قادرون علیہا، کہ بے شک وہ اس پر قادر ہو گئے ہیں، قبضہ و قدرت رکھتے ہیں. یہ ہمارا کھیت ہے، یہ ہمارا باغ ہے، اور یہ بالکل اب تیار ہے، اور جس وقت چاہیں ہم اس کو کاٹ لیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں. تو ابھی وہ یہ سوچ ہی رہے ہوتے ہیں، اتاہا امرنا، آ جاتا ہے اس پر ہمارا حکم، ہمارا فیصلہ. اور یہاں فیصلے سے مراد فیصلہ عذاب ہے. لیلن، رات کے وقت، او نہارن، یا دن کے وقت. رات یا دن کی کسی بھی گھڑی میں اچانک کوئی آفت آ جاتی ہے، کھیت جل جاتا ہے، یا ایسی ہوا چل جاتی ہے، یا ایسا طوفان آ جاتا ہے. فجعلناہا، تو کر دیتے ہیں ہم اس کو، بنا دیتے ہیں ہم اس کو،
کس کو؟ اس کھیتی کو. حسیدن کٹی ہوئی. حسید ہے صاد دال سے، حسد سین سے نہیں ہے، حسد وہ اور ہے. یہ حسد خشک اور پکی ہوئی فصل کاٹنے کو کہتے ہیں. کٹی ہوئی فصل کی طرح ہو جاتی. کألم گویا کہ نہ، تغنا بسی تھی، آباد تھی، رہی تھی، بالامس کل تک. کل کہتے ہیں گزشتہ قریب کے زمانے کو. کألم تغنا بالامس گویا کہ وہ کبھی بسی ہی نہ تھی، کبھی وہ اگی ہی نہ تھی. کذالک اسی طرح، نفصل الآیات ہم کھول کھول کے بیان کرتے ہیں آیات، لقوم یتفکرون اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرے، غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے ہم نشانیاں کھول کے بیان کرتے ہیں کہ وہ دنیا کی زندگی کی حقیقت کو سمجھیں. تو کیا سمجھ میں آئی کہ دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ دنیا کس طرح آتی ہے؟ جیسے بارش برستی ہے اور زمین پہ بہار آ جاتی. تو یہ بارش جو ہے اس کو آپ تشبیہ دے سکتے ہیں مال سے، کہ مثلاً آپ کے پاس مال آتا ہے اور پھر پورے گھر کا منظر بدلنے لگتا ہے. اچھی جاب مل جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ہر چیز کا رنگ بدلتا ہے، فرنیچر کا رنگ، پردوں کا رنگ، اور پورے گھر میں ایک بہار آ جاتی، خوبصورتی آ جاتی. سب کو نظر آنے لگتا ہے کہ ان کے حالات بدل گئے ہیں، حالات اچھے ہو گئے ہیں. کیونکہ خراب حالات ہر چیز پہ نظر آنے لگتے ہیں، صحت پہ، جسم پہ، لباس پہ، رہن سہن پہ، اے ٹو زی ساری زندگی کا جو سائیکل ہے ہر چیز اس میں دکھنے لگتی. اور پھر انسان اس سے فائدہ بھی اٹھاتا ہے. مما یأکل الناس والانعام، جب زیادہ ہوتا ہے انسان کے پاس تو صرف خود نہیں بلکہ پھر بڑی بڑی دعوتیں بھی ہونے لگتی ہیں، پھر اور لوگ بھی اس میں شریک ہونے لگتے ہیں. حتی اذا اخذت الارض زخرفہا، چیز اپنے پورے عروج کو پہنچ جاتی اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اب ان کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، ہر چیز تو ان کی اپنی ہے. اچانک ڈکلائن ہو جاتا ہے، کمانے والا دنیا سے چلا جاتا ہے، یا بزنس پہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے. خواہ کتنی بھی انشورنس کرا رکھی ہو لیکن پھر بھی نقصان تو نقصان. انشورنس کلیم کرنے میں کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اور کتنے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اور کیسی کیسی جھوٹی گواہیوں سے دنیا تو کیا آخرت بھی برباد ہوتی ہے. لیکن وہ دل کو ایک سہارا ہوتا ہے نا، کوئی بات نہیں انشورنس کرائی ہوئی ہے. لیکن جو چیز چلی جاتی ہے انسان کی ریپلیسمنٹ وہ تو نہیں ہو سکتی. اس کے بدلے مال آ بھی جائے تو مال کیا خود سے کچھ کرے گا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اور پھر وہی رونقیں اور وہ سب کچھ ایسا ہو جاتا ہے جیسے کل تک یہاں کوئی بسا بھی نہ تھا. جانے والا جب کسی گھر سے چلا جاتا ہے، کوئی فوت ہو جاتا ہے، تو چیزوں سے تو رونق نہیں ہوتی، اچھے سامان اور اچھے فرنیچر اور اچھے گھر اور اچھی گاڑی سے تو رونق نہیں ہوتی. لیکن سمجھنے والے سمجھتے نہیں. جب دنیا نہیں ہوتی تو انسان سمجھتا ہے کہ وہ بہت بدقسمت ہے، اور جب آ جاتی ہے تو پھر انسان سمجھتا ہے جیسے مجھ سے اچھا یا مجھ سے آگے کوئی ہے نہیں، اور یہ بھول جاتا ہے کہ یہ سب کچھ ایک دن ختم ہونا ہے. لہٰذا اس ساری دنیا کی رونق کو اتنا ہی رکھو جتنے کہ وہ لائق ہے، اس میں کھو نہ جاؤ، محو نہ ہو جاؤ، دینے والے کو نہ بھولو بلکہ شکر گزار رہو. سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کرو. کماء انزلناہ من السماء، اس پانی کی طرح ہے جو آسمان سے اترتا ہے. فاختلط بہ نبات الارض، پھر زمین کی نباتات جو ہیں وہ خوب گھنی ہو جاتی ہیں. فاصبح حشیما، چاہے کوئی نہ بھی آفت آئے تو کیا ہوتا ہے، ایک دن وہ سب پرانا ہو جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے. اور یہاں پر وہ کیا ہے، سب کٹ جاتا ہے. ہر فصل اگنے اور پکنے کے بعد کاٹ دی جاتی ہے. باغ کے پودے بھی ٹرم کیے جاتے ہیں، نکال دیے جاتے ہیں. تذروہ الریاح، اور پھر وہ سوکھے جھڑے پتے ہوائیں اڑائے پھرتی. وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر آپ جب اپنا کچرا باہر رکھتے ہیں تو پتے بھی باہر ہوتے ہیں، تو کبھی وہ اگر صحیح باندھا ہوا نہ تو وہ بھی اڑ رہا ہوتا ہے اور پتے بھی اڑ رہے ہوتے ہیں. یہی دنیا کی حقیقت ہے کہ وہی سامان جو اٹھا کے اندر لے گئے تھے آج وہ اڑ رہا ہے، اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے.
سورۃ الزمر میں آتا ہے الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه. اللہ تعالیٰ مختلف رنگوں کی کھیتیاں پیدا کرتا ہے. ثم يهيج، پھر وہ لہلہانے لگتی ہیں. فتراه مصفرا، جب خوب جوبن پہ بہار آتی ہے تو آہستہ آہستہ یلو ہو جاتا ہے سب کچھ. مصفر، اصفر، صفرا پیلے زرد کو کہتے ہیں، سب زرد ہو جاتا ہے. ثم يجعله حطاما، پھر سب چورا بن کے رہ جاتا ہے. ان فی ذلک لذکری لأولی الالباب، ان سب چیزوں میں نشانی ہے عقل والوں کے لیے کہ کس طرح بہار خزاں میں بدل کر بالکل ہر چیز کو صاف کر دیتی ہے. سورۃ الحدید میں فرمایا کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما. ہر چیز کا انجام یہی ہے کہ اسے ختم ہونا ہے، لیکن خاتمے کو بھول کر انسان صرف سرکشی اور بدمستی پر آمادہ رہتا ہے، اور جب حالات بدلتے ہیں تو پھر مایوس ہوتا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ حقیقت تھی زندگی کی جس کو اس نے بھلائے رکھا. تو کیا سمجھ میں آئے اس آیت سے؟ یعنی بہت بڑا سبق جو اس آیت سے ملتا ہے وہ یہ کہ انسان کے پاس کتنا کچھ بھی ہو لیکن اس کا کسی چیز پہ مکمل اختیار نہیں، کیونکہ جو ہی انسان یہ سمجھتا ہے وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا کہ میری قدرت ہے اور میرا اختیار اور میری مرضی، تو اللہ تعالیٰ فوراً ہی حساب کر لیتا ہے اور بہت جلد سب کچھ واپس چلا جاتا ہے. اور جب تک بارش نہ ہو، اللہ کی رحمت نہ ہو، اللہ نہ دے تو یہ رونقیں بھی نہیں لگتی. لیکن ہم دینے والے کو بھول کے رونقوں میں کھو جاتے ہیں. یہاں غلطی. اور پیچھے بھی آپ دیکھیں نا کشتی کی جو مثال تھی اس میں یہ ہے کہ سب کچھ موافق ہے اور جب وہ غیر موافق ہوا تو اللہ کو پکارا، اور یہاں یہ ہے کہ جب سب کچھ موافق ہے تو اللہ کو بھول گئے. بہت بڑا سبق ہے ہم سب کے لیے اس میں کہ دنیا کی ایسی محبت انسان کے لیے سخت خطرناک ہے جو اس کو اپنے اندر مشغول کر لے اور فرائض سے غافل کر دے اور نتیجے اور انجام کو بھلا دے. یہ بہت خطرناک بات ہے کہ انسان اس دنیا کو پا کر اتنا خوش ہو جائے، ایسا بھول جائے کہ انجام بھول جائے. انجام بھولنے والے نقصان میں ہے. اصل چیز یہی ہے کہ انسان ہر حال میں اللہ کو یاد رکھے، دکھ ہو یا سکھ ہو، خوشی ہو یا غمی ہو، اچھے حالات ہو یا برے ہوں، کچھ چیز پاس ہو یا نہ ہو، اس کو نہ بھولے، کیونکہ اس نے پیدا ہی ہمیں اپنے لیے کیا اور باقی تو یہ سب امتحان ہے. اور یہ بدلتے موسم ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ کس طرح بہار آتی ہے. دیکھتے دیکھتے دنوں میں ہر چیز، یعنی ایک دن آپ درخت کو دیکھتے ہیں تو بالکل سوکھا ہوتا ہے، 2-4 دن کے بعد دیکھتے ہیں تو اس میں اسپراؤٹس آ جاتے ہیں، گرین گرین ہونے لگتے ہیں. 2-4 دن اور آپ ادھر ادھر دھیان نہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ سب ایک دم گرین ہو گیا. ایک دم بارش ہوئی اور سب گرین ہو گیا، اور اس وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کو ایک دن پھر پیلا ہونا ہے اور پھر ختم ہونا ہے. اور زندگی میں کتنی ہی بہاریں ہم نے دیکھی اور کتنی ہی خزائیں دیکھی، لیکن اس سے ہم سبق نہیں پکڑتے. انسان بھی بچہ ہوتا ہے پھر جوان ہوتا ہے. جوانی ایک بہار کی عمر ہوتی جب انسان کے پاس طاقت ہوتی، صحت ہوتی ہے اور انسان بہت کچھ کرنے پہ قادر ہوتا ہے. اس وقت کو ہم صرف دنیا کے لیے استعمال کرتے ہیں، دنیا میں لگا دیتے ہیں، اور جب وہ گزر جاتا ہے، بڑھاپا آتا ہے، تو پھر جس کی قسمت میں وہ بس اللہ اللہ کر لیتا ہے. ورنہ بہت سے لوگ تو اب بڑھاپا بھی ٹیلی ویژن کے آگے گزارتے ہیں، نہ نماز یاد، نہ ذکر، نہ اذکار، نہ توبہ، نہ استغفار. یہ اور تکلیف دہ چیز ہے. پہلے تو بزرگوں کے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں تھا، مجبوراً بھی وہ کچھ نہ کچھ کر لیتے تھے. اب ایسی ایسی چیزیں انہوں نے اپنے اندر اتنا مشغول کر رکھا ہے کہ جاتے جاتے بھی وقت نہیں ہے کچھ اللہ کو یاد کرنے کا اور آخرت کے لیے سنجیدہ ہونے کا. یکسوئی نہیں رہی نا زندگی میں.